واجب الاحترام حاضرین و ناظرین کرام، انسان سراپا فقر و احتیاج ہے۔ اپنی زندگی کے لیے بھی یہ محتاج ہے، صحت کے لیے بھی محتاج ہے، رزق کے لیے بھی محتاج ہے، اولاد کے لیے بھی محتاج ہے، دنیا کی باقی آسائشوں کے لیے بھی، نعمتوں کے لیے بھی یہ محتاج ہے۔ ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو انسان اپنی مرضی سے خود حاصل کرے۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ ہماری صحت ہماری مرضی پر نہیں ہے، ہماری اولاد اس لیے نہیں ملی ہمیں کہ ہمارے پاس اختیار تھا۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت انسان کو اپنے ارادے، اپنی طاقت، اپنی قوت سے نہیں مل سکتی۔ تو یہ سراپا احتیاج ہے، سراپا فقر ہے انسان۔ قرآن حکیم بھی اعلان کرتا ہے، یا ایھا الناس انتم الفقراء، اے نسل انسانی، اے آدم کے بیٹو، تم سارے کے سارے محتاج ہو۔ اپنی یہ ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، اپنی یہ محتاجی دور کرنے کے لیے، اپنی یہ مشکلیں حل کروانے کے لیے، پھر انسان کدھر جائے؟ خود تو کر نہیں سکتا، یہ تو ہر بندہ مانتا ہے۔ دوسری کسی چیز کو مانے یا نہ مانے، اور وہ مسلمان ہو یا کوئی دہریہ ہو، اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میرا اپنا آپ بھی میرے اختیار میں نہیں۔ عجیب یہ بات ہے جو پوری دنیا میں مسلم ہے۔ جو رب کو نہیں بھی مانتے، ان کو بھی بٹھا کے پوچھئے، وہ کہیں گے ہمارا وجود بھی ہمارے اختیار میں نہیں، ہمارا جسم بھی ہمارے اختیار میں نہیں۔ کوئی چاہتا ہے بوڑھا ہو جائے، کسی کا دل ہے بوڑھا ہونے کا، کسی کا نہیں کرتا، لیکن ہو کر رہتا ہے۔ لیکن اگلی بات جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اس پہ توجہ فرمائیں کہ احتیاج پوری کرنے کے لیے انسان جائے کہاں؟ اپنی ضرورت کس کے آگے رکھے؟ مشکلوں میں نکلنے کے لیے کس کے سامنے التجا اور دعا کرے؟ یہی آج ہم نے کتاب اللہ کی روشنی میں دیکھنا ہے۔ دنیا میں ضرورتیں پوری کرنے کے لیے، حاجتیں پوری کرنے کے لیے، مشکلوں سے نکلنے کے لیے لوگ
مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں. مثلاً ہندو، انہیں بھی اولاد کی ضرورت پڑتی ہے تو انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ جگہ بنا رکھی ہے. انہیں صحت کی ضرورت پڑتی ہے تو کوئی نہ کوئی ٹھکانہ انہوں نے بھی بنا رکھا ہے جہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں صحت دے دو. مشکلوں میں گھرتے ہیں وہ بھی تو کوئی نہ کوئی در، کوئی نہ کوئی درگاہ انہوں نے بھی بنا رکھی ہے جس میں جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مشکلوں سے نکالو. اسی طرح اور مذاہب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو مانتے ہیں انہوں نے بھی اپنے طور پہ اپنے خیالات کے مطابق یہ گھڑ رکھا ہے کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے تو وہ ہماری ضرورتیں پوری کریں گے، اور ہم حضرت مریم علیہ السلام سے دعا کریں گے تو وہ ہمیں مشکلوں سے نکالیں گی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ماننے والی جو قوم ہے، یہودی جن کو کہتے ہیں، انہوں نے بھی زندگی کا یہ دھندا چلانے کے لیے کوئی نہ کوئی لائن بنا رکھی ہے کہ مشکل آئے گی تو اسے کہیں گے، مصیبت آئے گی تو اسے کہیں گے. تو یہ پوری دنیا کا نقشہ آپ کے سامنے ہے کہ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی اپنے ذہن کے مطابق ایسی جگہ یا ایسی ہستی بنا رکھی ہے جو اس کی مشکلیں حل کر رہی ہے، جو اس کی ضرورتیں پوری کر رہی ہے. اور یہ زندگی کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے. جیسے ابتدائی لائن میں نے کہا کہ صحت کے لیے بھی انسان محتاج، رزق کے لیے محتاج، اولاد کے لیے محتاج، زندگی کے لیے بھی محتاج. تو اتنے بڑے شعبے میں کیا اسلام نے بھی کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں ہماری؟ جبکہ پوری انسانیت کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی کو مان رہا ہے، کوئی کسی سے کہہ رہا ہے میری ضرورتیں پوری کر دے، مجھے میری مشکلیں آسان کر دے. اتنا بڑا شعبہ، اس میں اسلام نے بھی کوئی رہنمائی کی ہے یا نہیں؟ یعنی اسلام کیا کہتا ہے کہ کس کو اس قابل تم نے سمجھنا ہے، کسے اس سیٹ پہ بٹھانا ہے جس سے تم اپنی مشکلیں حل کرواؤ گے اور اپنی ضرورتیں پوری کرواؤ گے. اسلام نے بھی ٹھوس تعلیمات دی، کوئی شک شبہ بھی نہیں رہنے دیا. واضح طور پہ بتایا ہے کہ یہ کام تمہارا کس نے کرنا ہے، تمہیں مشکلوں سے کس نے نجات دینی ہے. تمہاری ضرورتیں اولاد کی ہوں، رزق کی ہوں، صحت کی ہوں، جائیداد مکان کی ہوں، وہ پوری کرنے پہ کون قادر ہے؟ صاف صاف یہ بتایا ہے. اسی کو ہم نے قرآن حکیم کے الفاظ میں دیکھنا ہے کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے اور کس طرح بیان کرتا ہے. کوئی شک رہنے دیتا ہے یا نہیں؟ کوئی شبہ رہنے دیتا ہے یا نہیں؟ اسلام وضاحت کرتا ہے یا نہیں؟ اپنے ماننے والوں کو کیا گائیڈ لائن دیتا ہے کہ تم نے مشکلیں حل کروانے کے لیے کدھر جانا ہے؟
تم نے اپنی ضرورتوں کے لیے اپنی جھولی کس کے سامنے پھیلانی ہے؟ تم نے صحت، رزق، اولاد حاصل کرنے کے لیے کسے کہنا ہے؟ اسلام اس بارے میں واضح طور پہ اپنا موقف پیش کرتا ہے، اپنی رائے دیتا ہے، اپنی تعلیمات سے نوازتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن حکیم کی آیات پڑھنے سے پہلے وہ سن لیجئے کہ اسلام نے اس بارے میں جو واضح بات فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ضرورتیں پوری کرنے والا صرف ایک اللہ ہے۔ مشکلیں حل کرنے کے لیے تم نے صرف ایک اللہ کو پکارنا ہے۔ جائیداد کی ہو، رزق کی ہو، اولاد کی ہو، صحت کی، تندرستی کی ہو، یا کسی اور پریشانی میں تم مبتلا ہو، اس ہر زندگی کی ہر پریشانی سے نکلنے کے لیے تم نے دامن اور جھولی پھیلانی ہے تو وہ صرف ایک اللہ کے سامنے پھیلانی ہے۔ یہ اسلام کی بات ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ لیکن جب آپ گلی بازاروں میں نکلتے ہیں، محلوں مجلسوں میں جاتے ہیں، تو یقیناً آپ کو یہ منظر نظر آتا ہے کہ کوئی مشکل میں پھنسا ہے تو وہ کسی اور ہستی کا نام لے رہا ہے، کسی کو صحت چاہیے تو وہ کسی اور درگاہ پہ جا رہا ہے، کسی کو اولاد چاہیے تو وہ اپنی امیدیں کسی اور جگہ سے وابستہ کر کے بیٹھا ہے، بلکہ اس سے ایک قدم آگے بڑھ کے یہ کہنے والے بھی آپ کو مل جائیں گے کہ ہم نے فلاں کو پکارا، ہماری ضرورت پوری ہو گئی۔ یقین کی اعلیٰ منزل میں پہنچے ہوئے لوگ پورے بھروسے سے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اولاد چاہیے تھی تو ہم نے فلاں جگہ پہ بات کی تو ہمیں اولاد مل گئی۔ یعنی صرف موقف نہیں بلکہ اپنا عمل اور اپنے پاس سے ثبوت بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں، ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے۔ اسی بنیاد پہ پھر فرقہ پرستی بھی ہے، جو صرف اللہ کی بات کرتے ہیں انہیں وہ لوگ نہیں اچھے لگتے، اور جو اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں کہ اللہ کے سوا بھی کہیں سے ہوتا ہے انہیں اللہ کی بات کرنے والے اچھے نہیں لگتے۔ جھگڑا بھی ہے، لڑائی بھی ہے، فتویٰ بازی بھی ہے، اور ایک عام انسان اور مسلمان پریشان بھی ہوتا ہے یہ صورتحال دیکھ کے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں اور وہ قرآن پڑھ کے بتاتے ہیں کہ ہمیں جی فلاں جگہ سے ہماری ضرورت پوری ہوئی ہے، اور تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ مشکل ترین اور پریشانی والی صورتحال، اس میں اللہ کے قرآن سے فیصلہ لینا چاہیے کہ نہیں لینا چاہیے؟ تو سادہ، چونکہ یہ جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے، ہر بندے کو سمجھ آ جائے ایسی زبان استعمال کرنی ہوتی ہے۔ سادہ سی بات یہ سمجھ لیجئے، ہر انسان کو سمجھ آنے والی، اور وہ پورے چیلنج کے ساتھ اور پختہ یقین کے ساتھ عرض کرنے لگا ہوں کہ مسلمانوں میں اللہ کے سوا جن ہستیوں کے بارے میں یہ سوچ اور خیال موجود ہے کہ وہ بھی حاجتیں پوری کرتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں، مشکلیں حل کرتے ہیں، ان میں سے کسی ایک ہستی نے بھی یہ بات بزبان خود نہیں فرمائی۔
یعنی اگر کسی نبی کو اس سیٹ پہ کوئی سمجھتا ہے تو اس کو چیلنج ہے کہ اس نبی کا فرمان دکھائے کہ نبی نے فرمایا ہو کہ یہ کام میں بھی کرتا ہوں۔ اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کو اس سیٹ پہ بیٹھا ہوا سمجھتا ہے تو پوری دیانتداری کے ساتھ اس سے یہ عرض ہے کہ کسی سچے ولی نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکلیں مجھ سے حل کروانا، کسی جگہ پہ بھی نہیں، کہیں بھی نہیں انہوں نے کہا۔ یہ سادہ سی بات سمجھ لیجیے کہ دوبارہ دہراتا ہوں کہ جس ہستی کے بارے میں خیال، سوچ یا تصور ہے، میں بھی اس کا معتقد، آپ بھی اس کے معتقد، ان کے بارے میں ہمیں وہی بات کہنی چاہیے نا کہ جو انہوں نے خود فرمائی ہو۔ ان کے ذمہ جھوٹ تو نہیں لگانا چاہیے۔ سچا ولی ہے اللہ کا، ان کی جوتیاں ہمارے سروں کا تاج، لیکن میں یہاں بیٹھ کے ان کے ذمہ جھوٹ لگاؤں تو یہ دیانتداری ہے؟ یہاں ممبر کا فائدہ اٹھا کے، ناجائز فائدہ اٹھا کے میں کہوں فلاں نبی نے کہا ہے جب ضرورت پڑے مجھے پکارنا، تو میں نے تو ممبر کی بھی توہین کی۔ یا پھر یہ ثابت کرنا ہے تو ہم پورے وثوق کے ساتھ، پختہ یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں جس ہستی کو بھی اللہ کے سوا ضرورتوں، حاجتوں، مشکلوں میں پکارا جاتا ہے، ان میں سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ مسلمانوں تم ایسا کرنا، یہ کسی نے بھی نہیں فرمایا۔ وہ فرما کیسے سکتے تھے؟ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ ضرورتیں پڑی تو میرے پاس آنا؟ وہ کیسے فرما سکتے تھے کہ حاجت ہو تو میرے پاس آنا؟ وہ کیسے کہہ سکتے تھے کہ مشکلوں کے حل کے لیے میرے نام کی دہائی دینا؟ وہ سچے نبی ہوں یا سچے ولی ہوں، قرآن ان کے سامنے ہے، تو وہ اس کے ہوتے ہوئے کیسے یہ کہہ سکتے ہیں، کیسے یہ موقف اور بیانیہ بنا سکتے ہیں کہ مشکلیں مجھ سے حل کروانا، ضرورتیں مجھ سے پوری کروانا، اولاد چاہیے تو میرے پاس آنا، کسی مصیبت جھگڑے میں پھنس جاؤ تو میرے پاس آنا؟ وہ کیسے سکتے ہیں؟ قرآن دیکھیے کیا کہتا ہے۔ قرآن حکیم کے خلاف وہ سچا ولی بات کیسے کر سکتا ہے؟ تو قرآن حکیم کے 2-3 مقامات، میں سورتوں کے نام بھی بتاؤں گا اور ترجمہ بھی عرض کروں گا، اپنے گھروں میں بھی جا کے ترجمہ دیکھیے۔ اور یہ مسئلہ جیسے کہ شروع میں نے بتایا بڑا اہم ہے۔ یہ سورہ یونس ہے اور اس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم کتنی صاف، دو ٹوک اور واضح بات کر رہا ہے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ۔ رب العالمین کا قرآن اس اہم ترین مسئلے میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکلیں حل کرنے والا ہے یا نہیں۔ بڑا جھگڑا ہے نا، فتویٰ بازی ہے، لڑائیاں ہیں۔ قرآن حکیم فیصلہ کرتا ہے کہ یمسسک اللہ بضر، جس کسی کو تکلیف کوئی آئی ہے، صحت کے بارے میں کوئی بھی مسئلہ مشکل ہے، تو آپ کا ذہن مانتا ہے کہ نہیں وہ کس کے حکم سے آئی ہے؟ کسی کو تکلیف ہے کوئی صحت کی، مرض کی، کوئی بھی، بلکہ اس سلسلے میں تو اتنی بے انصافی ہے انسان کی کہ بیماری، مرض اور اس طرح کی چیزیں وہ اللہ کے ذمہ لگاتے ہیں، کہتے ہیں اللہ آئی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور نعمت صحت اس کو اپنے خداؤں کی طرف لے کر جائیں گے کہ یہ انہوں نے دی ہے۔ یہ اس طرح کی سوچ والے جتنے بھی ہیں ہمارے ملک میں،
جائیں آپ کاپی پینسل لے کے نکلے، ان سے کہیں کہ جنہیں اللہ کے سوا تم حاجت روا مشکل کشا سمجھتے ہو، کبھی انہوں نے تمہیں تکلیف بھی دی ہے، کسی مصیبت سے بھی دو چار کیا ہے؟ کبھی نہیں مانیں گے۔ جب بھی کہیں گے نا اللہ لوائی، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ مصیبت مشکل اور آزمائش امتحان اس کی نسبت اللہ کی طرف، اور باقی نعمتیں صحت تندرستی اس کی نسبت اپنے ان معبودوں اور مسجودوں کی طرف۔ یہ انسان کی بے انصافی دیکھیے۔ لیکن صحیح بات کیا ہے؟ تکلیف بھی کس کے حکم سے آتی ہے؟ اللہ کے حکم۔ مصیبت مشکل اور امتحان بھی کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں میں نے ارادہ کیا کسی کو تکلیف دینے کا، کسی کو مشکل میں ڈالنے کا، کسی کی آزمائش کرنے کا۔ تو اب یہ وہ پوائنٹ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نے اپنی بات، قرآن کی بات اور اسلام کی بات بتانی ہے کہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے امتحان اور مصیبت اور مشکل کو حل کرنے والا دنیا میں کوئی اور ہے یا نہیں؟ یہ بات ہم نے پڑھنی تھی۔ تو قرآن حکیم کی واضح بات سنیے، ترجمہ اپنے گھروں میں بھی جا کے دیکھ لیجئے۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ رب العالمین امتحان، آزمائش، مشکل مصیبت کا ارادہ کر لے، سوال یہ حل کرنا ہے کہ کیا اللہ کی بھیجی ہوئی مشکل کو کوئی اور حل کرنے والا ہے یا نہیں؟ پڑھنا ہی آج یہ تھا کہ مشکلیں اللہ کی طرف سے آئیں، فیصلہ اللہ رب العالمین کا ہو کہ اس بندے کا امتحان لینا ہے، چاہے وہ صحت کے حوالے سے ہو، رزق کے حوالے سے ہو، اولاد کے حوالے سے ہو۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ امتحان، اس کی یہ مشکل اللہ کے سوا کوئی اور حل کرنے والا ہے یا نہیں؟ سوال یہ حل کرنا تھا۔ تو رب العالمین کی سچی کتاب اور پورے مسلمانوں کی سانجھی کتاب، مشترکہ کتاب، یہ ہم نے نہیں لکھی، یہ اس مسجد والوں نے نہیں لکھی، یہ ہماری جماعت نے نہیں لکھی، یہ ہمارے علماء اساتذہ نے نہیں لکھی، یہ آسمان سے اتری ہے کتاب۔ تو اس سوال کے جواب میں آنے والا فیصلہ ایک سچے مسلمان کو تسلیم کرنا ہوگا۔ تو وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرمایا فلا کاشف لہ الا ہو، اللہ کی ڈالی ہوئی مشکل کو حل کرنے والا دنیا میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، کوئی اور نہیں۔ اور دوسرا پہلو بھی فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ رب العالمین نعمت دینے کا ارادہ فرما لے، رزق دینے کا ارادہ فرما لے، کسی کو صحت سے نواز دے، بھلائی کا ارادہ کر لے، تو اب پھر وہی سوال ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو کوئی روک سکتا ہے کہ نہیں؟ اللہ دینے پر آ رہے ہوں، دینے کا فیصلہ کر چکے ہوں، دنیا میں کسی ہستی میں یہ صلاحیت، قابلیت اور اختیار ہے کہ وہ کہے میں نے نہیں دینے دینا؟ یہ بھی ایک سوال ہے نا کہ کیا ایسا کوئی ہے کہ دینے پہ اللہ آئے اور وہ کہے میں نے نہیں دینے دینا اور میں نے آگے کھڑے ہو جانا ہے، رکاوٹ بننا ہے؟ جیسا کہ اس کا بھی ایک وضاحت سن لیں، یہ جو ہم میں لڑائیاں ہیں، فلاں نے تویز ڈال دیے ہیں جی، فلاں نے بندش لگا دی ہے، پھر لڑ رہے ہیں، پھر کاروباریوں اور نجومیوں کے پاس جا رہے ہیں ہم
اور انہیں پیسے وہ بٹور رہے ہیں ہم سے، پھر لڑائیاں ڈلوا رہے ہیں گھروں میں، تو قرآن مجید کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ فیصلہ کرے دینے کا تو روکنے والا کوئی ہے یا نہیں دنیا میں؟ تو میں پڑھ دیتا ہوں، فرمایا فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل، مہربانی اور کرم کو روکنے والا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے سوا اگر مشکلیں حل کرنے والا کوئی نہیں تو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو روکنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ یہ سورت میں نے پڑھی، سورت یونس 11واں سپارہ۔ یہ چونکہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور اس سلسلے میں اپنا ذہن، اپنی سوچ اور اپنا نظریہ اور عقیدہ درست کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم کی آیت کہہ رہی ہے کہ مشکلیں حل کرنے والا اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ دوسری آیت مبارکہ ہے سورۃ الانعام کی، یہ 7واں سپارہ ہے اور اس کا یہ 3را رکوع ہے۔ الفاظ ملتے جلتے ہیں، ترجمہ میں کر دوں گا۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ دوسری جگہ اللہ کا قرآن تو ایک دفعہ کہہ دے تو بات پکی ہو گئی، لیکن دوسری دفعہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اگر ارادہ فرمائے تمہیں کسی نقصان دینے کا، کوئی مشکل آ پڑے، کوئی حاجت سامنے آ جائے، کوئی ضرورت پیش آ جائے، سوالیہ انداز میں سمجھو کہ مشکل حل کرنے والا کوئی ہے یا نہیں، تاکہ آسان سمجھ آئے اور درست ہو عقیدہ اور وہ سوچ بنے جو قرآن کی سوچ ہے۔ مشکل آ گئی، سوال یہ ہے کہ دنیا میں اس مشکل کو حل کرنے کے لیے کس کے سامنے دامن پھیلائیں؟ مشکل میں گر گیا بندہ، اب جھولی کس کے سامنے پھیلائے؟ مصیبت میں گرفتار ہو گیا، اب یا کہہ کے کسے پکارے؟ کسے کہے کہ اے فلاں میری مشکل حل کر؟ یہ ایک سوال ہے نا، تو اس کا جواب ہم قرآن سے لے رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ مصیبت میں ڈالنے کا ارادہ فرما لے تو قرآن کا نظریہ ذہن میں رکھیے، قرآن کا عقیدہ، قرآن کی سوچ، اسلام کی سوچ ذہن میں رکھیے۔ فلا کاشف لہ الا ہو، دنیا میں وہ مصیبت ٹالنے کی صلاحیت، اختیار، قابلیت اللہ کے سوا کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ وہی ڈالنے والا مصیبت اور وہی ٹالنے والا، یہ ہے اسلام کی سوچ۔ نہ اللہ کے سوا کوئی مصیبت ڈال سکتا ہے، یہ بھی ذہن میں رکھیے۔ یہ جو ہم کسی فلاں چیز سے ڈر رہے، اس درخت سے ڈر گئے جی، اس کپڑے سے ڈر رہے ہیں، اس ڈنڈے سے ڈر رہے ہیں، اس جھنڈے سے ڈر رہے ہیں، اس کے طویل سے ڈر رہے ہیں، اس کے جادو سے ڈر رہے ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کوئی کچھ کرنے والا نہیں، مصیبت ڈالنے والا، پریشانی ڈالنے والا بھی کون ہے صرف، اور مصیبتیں ٹالنے والی ذات بھی کون ہے؟ صرف ایک اللہ کی۔ تو یہ دو جگہ سے میں نے آیتیں پڑھ دی، تیسری جگہ بھی دیکھ لیجئے۔ یہ سورۃ فاطر ہے، 22واں سپارہ ہے۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، رب العالمین لوگوں کے لیے کسی رحمت کا دروازہ اگر وا کر دے، کھول دے، اللہ کوئی رحمت، کوئی نعمت دینا چاہے
عقیدے کی دونوں سائڈیں سمجھتے جائیے کہ نہ کوئی نفع دینے والا ہے اللہ کے سوا اور نہ کوئی نقصان دینے والا ہے، اور قرآن سب کی سانجھی کتاب سے باہر میں بات کروں تو بے شک ٹوکی ہے کہ جی آپ نے یہ کہاں سے ہمیں بتایا؟ یہ اللہ کی کتاب سے میں پڑھ کے، اور میں یہ لفظ بول رہا ہوں کہ سانجھی کتاب مشترکہ کتاب ہے سارے مسلمانوں کی، کو ہماری اکیلے کی نہیں، نہ ہم نے لکھی ہے۔ تو دونوں پہلو مد نظر رکھیں اور ذہن صاف کریں کہ نقصان دینے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے، اور نفع دینے والا بھی، مشکلیں حل کرنے والا بھی اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ اور آیتیں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ دروازہ کھولے لوگوں کے لیے کسی رحمت کا، اللہ رب العالمین نفع دینا چاہے، فائدہ دینا چاہے، صحت دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، رزق دینا چاہے، سوال یہ ہے کہ کوئی آگے سے اس کھلے ہوئے دروازے کو بند کر سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے فضل کو روک سکتا ہے یا نہیں؟ یہی ہم نے سمجھنا ہے نا۔ اور جتنے ڈر ہم نے ذہنوں میں بٹھا رکھے ہیں نا، وہ سارے ڈر نکالنے ہیں، اس لیے کہ اللہ دینے پر آئے تو روکنے والا ہے ہی کوئی نہیں۔ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہم لا مانع لما آتیت، کہ میرے اللہ آپ دینے پر آئے تو دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں جو اسے روک سکے۔ یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ تو فرمایا فلا ممسک لہ، کوئی روکنے والا نہیں اسے دینے پہ، اللہ آئے اور کوئی روک دے، کسی کی مجال نہیں، کسی کا اختیار نہیں۔ اور فرمایا وما یمسک، اللہ نہ دینے کا ارادہ فرما لے، بیٹی نہیں دے رہے اللہ کا فیصلہ، بیٹا نہیں ہونا اللہ کا فیصلہ، کاروبار نہیں چلنا اللہ کا فیصلہ، صحت نہیں ملنی اللہ کا فیصلہ۔ تو اب پھر وہی سوال ہے کہ کوئی ہے اس سٹیج پر، اس کرسی پر، اور اس طرح کے اختیارات کا مالک کہ اللہ کے روکے ہوئے کو کہے میں نے چلانا ہے، اللہ نہیں دے رہے وہ کہے میں نے دینا ہے؟ قرآن کا سے پوچھنی چاہیے کہ نہیں یہ بات؟ تو قرآن سے ہم نے پوچھی تو دیکھیے ذرا۔ فرمایا فلا مرسل لہ من بعدہ، روکے اللہ تو اس کو جاری کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اللہ کا فیصلہ ہے نادور، دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں کہ اللہ کے فیصلے کے مقابلے میں آ کے کہے کہ اللہ نے تو نہیں دی، اللہ نے تو نہیں دی لیکن میں دے دیتا۔ اور آپ نے جملہ پڑھا ہوگا اس سے ملتا جلتا کہ جو قسمت میں نہیں وہ کس سے مانگ، یہ جملے چل رہے ہیں ہمارے ملک میں، مسلمان اپنے آپ کو کہلوانے والے کہ جو تقدیر میں نہیں وہ فلاں سے مانگ۔ تو یہ کس کا مقابلہ کروایا جا رہا ہے؟ تقدیر والے نے تو کہا میں نے نہیں دے نہیں بیٹا، مثلا میں نے کاروبار نہیں اس کا آگے چلنے دینا، تو یہ کہہ رہا ہے تقدیر میں نہیں تو پھر کہیں اور آ جاؤ، تو مقابلہ۔ بہرحال یہ 3 جگہوں سے میں نے آیات پڑھی، چوتھی جگہ ہے سورۃ المومن، اور یہ سورۃ الزمر ہے، 24ویں سپارے کا پہلا صفحہ ہے۔ فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، میرے محبوب مکرم رحمت مجسم ہادی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مکہ والوں سے اگر پوچھیں کہ بتاؤ ذرا آسمان کس نے بنائے، زمین کس نے بنائی، یہ مکہ والوں کی بات ہے،
تو لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اس سوال کے جواب میں یہ یوں ہی کہیں گے کہ آسمانوں کو بنانے والا اللہ ہے اور زمینوں کو بنانے والا بھی اللہ ہے۔ اس سوال کے جواب میں وہ یہ کیوں کہتے تھے، یہ لمبا موضوع ہے، پھر کبھی عرض کروں گا، لیکن فرمایا قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، ان سے پوچھئے بتاؤ تمہاری سوچ کیا ہے، تمہارا فیصلہ کیا ہے، تمہارا عقل کیا کہتا ہے؟ تم انصاف کا دامن پکڑ کے اس سوال کا جواب دو کہ ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کو چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو۔ فرمایا ان ارادنی اللہ بضر، غور سے سننا سوال اللہ کے قرآن کا کہ رب فیصلہ فرمائے مجھے تکلیف دینے کا، مجھے مصیبت میں، آزمائش میں، امتحان میں ڈالنے کا، اب ذرا اپنے ان معبودوں، مسجودوں اور حاجت رواؤں اور مشکل کشاؤں کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ هل هن کاشفات ضرہ، کیا اس میں اتنی طاقت ہے کہ رب کے دیے ہوئے امتحان کو دور کر سکیں؟ سوال کیا۔ فرمایا او ارادنی برحمت، یا دوسری سائیڈ یہ ہے کہ اللہ رحمت سے نوازنے کا ارادہ فرمائے۔ هل هن ممسکات رحمتہ، تو جن کو تم پکار رہے ہو کیا یہ اللہ کی دی ہوئی رحمت، نعمت کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ سوال کیا ان سے، اور پھر خود جواب کیا دیا؟ وہی جواب آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ سمجھیے، اور اللہ کی کتاب میں سے ہے، اور اسی کے مطابق سوچ، عقیدہ، نظریہ بنائیے۔ یہی قرآن کی بات ہے، یہی اسلام کی بات ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی سوچ ہے، جو میں نے عرض کی کہ اللہ کے سوا نہ کوئی نفع دے سکتا ہے، اللہ کے سوا نہ کوئی مشکلیں حل کر سکتا ہے، اور نہ کوئی مشکلوں میں ڈال سکتا ہے۔ وہ جواب کیا ہے؟ فرمایا قل حسبی اللہ، میرے محبوب انہوں نے جو جواب دینا ہے آپ اعلان کر دیجئے کہ مجھے ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں، ہر مشکل میں حسبی اللہ، اللہ ہی کافی ہے۔ لہذا رمضان المبارک میں تشریف لانے والے دوست، اللہ کی طاقت، ذات، حکومت پہ بھروسہ کر کے ہمیشہ کے لیے عقیدہ بنائیے کہ ہر مشکل حل کرنے والا صرف کون؟ اللہ۔ سب کا مشکل کشا کون؟ اس پر نبیوں کے واقعات ہیں۔ میں اشارہ کر، حضرت یونس گرفتار ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، مصیبت، مشکل، آزمائش آئی کہ نہ آئی؟ پکارا کس کو؟ مشکل کشا کسے سمجھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے لیے کس کا دامن، کس کے سامنے دامن پھیلایا؟ قرآن کہہ رہا ہے حضرت زکریا علیہ السلام کو اولاد نہیں ہو رہی، مشکل ہے، آزمائش ہے، پریشانی ہے، پریشانی کے حل کے لیے دامن پیغمبر علیہ السلام نے کس کے سامنے پھیلایا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا بیٹا، خوبصورت، پیارا، ہر دل عزیز، دل کا ٹکڑا گم ہو گیا ہے، اور پریشانی کا عالم یہ ہے کہ رو رو کر آنکھوں کی روشنائی اور بینائی تک ختم ہو گئی ہے۔ پریشانی کی حد نہیں، مشکل کی حد نہیں، لیکن اس مشکل ترین لمحے میں اللہ کے سچے پیغمبر جناب یعقوب نے جھولی کس کے سامنے پھیلائی؟ فرمایا انما اشکو
बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। तो ये सारी बातें हमें ये सिखाती हैं कि जिंदगी की मुश्किलों मुसीबतों में अपने ईमान को मजबूत रखिए। मुसीबत हल करवानी हो, मुश्किल दूर करवानी हो, तब भी दर सिर्फ एक अल्लाह का। और अगर कोई चीज लेनी है, सेहत, तंदुरुस्ती, औलाद, रिज़्क में बरकत, तो फिर भी किस दर पे झुकना है? सिर्फ एक अल्लाह के दर पे झुकना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको अकायद और अमाल कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्ला